اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد ششم، حکایت نمبر 63، سمندری بیل اور گوہر کا قصہ اور تاجر کا کارنامہ۔ دریائی بیل سمندر سے گوہر باہر لاتا، اسے چراگاہ میں رکھتا اور اس کی روشنی میں صاف ستھری غذا چرتا۔ جس کی روزی اللہ تعالیٰ کا نور ہو، اس کے منہ سے تو خوشبو ہی نکلے گی۔ اگر کوئی اللہ کے ذکر کے نور کی روحانی غذا حاصل کر لے گا تو اس کی زبان سے بھی مؤثر کلام صادر ہوگا۔ جو شخص وحی الہی سے خوراک حاصل کرے گا، اس کا منہ شہد سے کیوں پر نہ ہوگا۔ بیل چرتے چرتے گوہر سے دور ہو گیا۔ ایک تاجر نے گوہر پر کالی کیچڑ رکھ دی اور چراگاہ میں تاریکی پھیل گئی۔ تاجر گوہر کو مٹی میں دبا کر درخت پر چڑھ گیا تاکہ بیل کے سخت مضبوط سینگ سے بچ سکے۔ جس طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے صرف ظاہر کو دیکھا اور ان سے گریز کیا، اسی طرح بیل گوہر کے اوپر پڑی ہوئی مٹی سے گریز کرتا رہا۔ جس طرح شیطان آدم علیہ السلام کے باطنی اوصاف سے اندھا تھا، بیل بھی نہ سمجھ سکا کہ مٹی کے نیچے گوہر ہے۔ عوام کی روح کو تکوینی اعتبار سے اہبتو، نیچے اترو کے حکم نے پستی میں ڈال دیا۔ پھر گناہوں کے ارتکاب نے اس کو اور بد اثر کر دیا۔ نفسانی خواہشات انسان کو قرب الہی سے محروم کر دیتی ہیں۔ عالم والا سے روح کا جسم میں آنا ایسا ہی ہے جیسے ادنی موتی کا مٹی میں چھپ جانا۔ جب روح جسم میں آ گئی تو اب اسے جوہری ہی پہچان سکتا ہے۔ عام دنیا دار اس راز سے واقف نہیں ہو سکتا۔ جس مٹی میں گوہر ہوتا ہے وہ گوہر والی دوسری مٹی کو بھی پہچان لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولی را ولی می شناست، جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں ہے وہ اولیاء رحمت اللہ علیہم کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 64، چوہے کا مینڈک کو کنارے طلب کرنا اور ڈورا کھینچنا کہ مینڈک کو آگاہ کرے۔ چوہا مینڈک کے ساتھ اپنی محبت پر ناز کر رہا تھا کہ دیدار کے مطالعہ میں میرا دل اور جان تار کی طرح ہو گئے تھے۔ اچانک فراق کا کوا آیا اور چوہے کو اس جگہ سے لے اڑا۔ جب کوا چوہے کو لے اڑا تو مینڈک بھی پانی کی گہرائی سے کھینچ آیا۔ لوگ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ کوے نے پانی کے مینڈک کو کس طرح شکار کر لیا، کوا پانی میں کیسے گھسا؟ پانی کا مینڈک تو کنویں کا شکار بنتا ہی نہیں ہے۔ مینڈک بولا، جو بے آبروؤں کی طرح کسی کمینہ کا ساتھی بنے اس کی یہی سزا ہے۔ نا جنس کی صحبت سے بچو اور ہم جنس یعنی کسی نیک کی صحبت اختیار کر لو۔ ہم جنس سے مراد یہ ہے کہ اوصاف میں باہمی شرکت ہو۔ عقل اور نفس تقریباً ہم جنس ہیں لیکن دونوں کے اوصاف جدا ہیں، لہٰذا عقل برے نفس سے فریاد کرتی ہے جس طرح حسین چہرہ بدی ناک سے فریاد کرتا ہے۔ عقل نفس سے کہتی ہے کہ ہم جنس ہونا باطنی اوصاف کی یکسانیت سے ہوتا ہے، نہ کہ جسمانی مشابہت سے۔ صورت کی مشابہت سے ہم جنس ہونے کا قائل نہ بن۔ صورت ایک بے جان چیز ہے، اس میں جنسیت کا احساس نہیں ہے۔ جسم میں احساس اور حرکت جان کی وجہ سے ہے، جیسا کہ گیہوں کے دانے کی حرکت چیونٹی کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کر لے جا رہی ہے۔ چیونٹی کے دانے کی طرف کشش بھی جنسیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ ہضم ہو کر اس کا ہم جنس بن جاتا ہے۔ ایک چیونٹی نے راستہ میں جو کا دانہ لے لیا، دوسری نے گیہوں کا دانہ لے لیا۔ وہ ایک دوسری طرف چلی تو گیہوں کا دانہ جو کے دانے کی طرف نہیں دوڑ رہا ہے بلکہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹی کی طرف دوڑ رہی ہے۔ جو کا گیہوں کے دانے کی طرف چلنا تبن ہے۔ چیونٹی کو دیکھ لے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ جو اور گیہوں کے دانے کی حرکت کی وجہ سے یہ نہ سمجھ کے وہ چل رہے ہیں۔ ان کے بالمقابل جو چیز ہے یعنی چیونٹی، اس کو دیکھ لے، یہ تو اس کے قبضے میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے چیونٹی کالے نمدے پر چل رہی ہے اور نظر نہیں آتی اور صرف دانہ چلتا نظر آتا ہے، تو عقل سے سمجھ لے کہ دانے کو لے جانے والی چیونٹی ہے جو چل رہی ہے، چونکہ اصل جنسیت اوصاف کے اعتبار سے ہے نہ کہ صورت کی وجہ سے۔ اس لیے اصحاب کہف کے کتے کی کشش اصحاب کہف کی طرف تھی۔ صورتوں کو دانہ سمجھ اور دل اور اوصاف باطنی کو چیونٹی سمجھ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ملائکہ میں اوصاف کے اعتبار سے ہم جنسیت تھی۔ جسم ظاہر ہے اور روح مخفی ہے، لیکن سمجھ لے کہ جسم روح کی وجہ سے حرکت میں ہے۔ آرام میں وہی ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، یہی بھلے برے میں تمیز کر سکتی ہے۔ آنکھ تو صرف ایک روپ کو دیکھتی ہے، یہ کوڑے پر اگے سبزے پر بھی مائل ہو جاتی ہے، لیکن عقل جان لیتی ہے کہ اس کی تہ میں کیا ہے۔ جو پرندہ عقل سے کام نہ لے، صرف آنکھ سے دیکھے، وہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن میں جزوی عقل کام نہیں دیتی، صرف وحی الہی ہی رہبری کرتی ہے۔ جنسیت کا مدار جب کہ باطنی اوصاف پر ہے تو اس کو عقل پہچان سکتی ہے، نہ کہ آنکھ۔ محض صورت کے اعتبار سے ہم جنسیت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں فرشتے کی جنس تھے، اس لیے نیلے قلعے میں پہنچ گئے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 65۔ عبد الغوث کو پریوں کا لے جانا، سالوں ان کے ساتھ رہنا اور واپسی کا قصہ۔ عبد الغوث کوئی شخص تھا جو اوصاف کے اعتبار سے جن اور صورت کے اعتبار سے انسان تھا۔ وہ انسانوں سے مانوس نہ تھا، جنوں میں رہنا پسند کرتا تھا۔ اس دنیا میں اس کے بال بچے بھی ہوئے، لیکن اس کا دل پریوں اور جنوں میں لگتا تھا۔ وہ جنوں کی طرح چھپی ہوئی پرواز میں 9 سال تک رہا۔ اس کے بچے اس کے مرنے کے قصے بیان کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ بچوں کو دیکھنے بھی آیا، لیکن پریوں کا ہم جنس ہونے کی وجہ سے پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ جنتی جنت کا ہم جنس ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی عبادت کر کے جنت میں ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخاوت جنت کا درخت ہے، اس کی ایک شاخ دنیا میں ہے، جو اسے پکڑ لیتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے۔ محبتیں محبتوں کی اور قہر کا ہم جنس ہوتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ستاروں سے ہم جنسیت حاصل تھی، اسی لیے 7ویں آسمان پر ذوال ستارے کے ساتھ 8 سال تک رہے اور اس کے ہم راز تھے۔ 9 سال کے بعد جب زمین پر آئے تو ستاروں کے احوال کا درس دیا کرتے تھے۔ درس میں شریک لوگ بھی ستاروں سے واقف ہو گئے۔ جب حق تعالیٰ 2 روحوں میں ایک سے خیالات پیدا فرما دیتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی ہم جنس ہو جاتی ہیں۔ جسم کی کشش نظر و فکر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جسم جو بے خبر ہے اسے باخبر روح کھینچتی ہے۔ جب مرد میں عورت کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ ہیجڑا بن جاتا ہے اور عورتوں کی طرح اپنے ساتھ جمع کراتا ہے۔ جب کسی عورت میں مردانہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ عورتوں کے ساتھ جمع کرتی ہے۔ جب کسی بشر میں ملوکیت کا غلبہ ہوتا ہے تو پرندے کے بچے کی طرح ملائے اعلیٰ کی طرف پرواز کے راستے تلاش کرتا ہے۔ اس کا دھیان ملائے اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے اور زمین سے بیزار ہوتا ہے۔ اگر انسان میں بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت کھانے کی فکر رہتی ہے۔ چوہا صورت کی وجہ سے ذلیل نہیں ہے بلکہ باطنی خباثت کی وجہ سے ذلیل ہے۔ اشہب باز جو نہایت قیمتی ہوتا ہے، اگر اس میں خباثت پیدا ہو جائے تو وہ چوہوں بلکہ باقی جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ہاروت اور ماروت فرشتے تھے، لیکن ان میں بشری اوصاف تھے، اسی لیے فرشتوں کی صف سے خارج کر دیے گئے۔ فرشتوں کی خصوصیت صف میں رہنا ہے۔ لنحن الصافون، بے شک ہم صف باندھنے والے ہیں۔ پہلے ان کی نظر لوح محفوظ پر رہتی تھی، پھر جادو کی لوحوں پر رہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون میں جسمانی جنسیت تھی، لیکن اوصاف جدا گانا تھے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ جنسیت اوصاف کے اعتبار سے ہے تو تجھے نیکوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ نیکوں کی صحبت کی تاثیر دیکھنی ہو تو تیل کو دیکھ لے کہ پھولوں کی صحبت سے اس میں کیسی خوشبو پیدا ہو گئی۔ انسان تو درکنار، اگر مٹی بھی بزرگوں کی ہم صحبت ہو جائے تو اس میں بزرگی آ جاتی ہے۔ چنانچہ اولیاء رحمت اللہ علیہم کی قبروں کی مٹی پر دل قربان ہوتا ہے۔ قبر کی مٹی کو یہ شرافت اس بزرگ کے جسم کی صحبت سے حاصل ہو گئی۔ مشہور مقولہ ہے، گھر لینے سے پہلے پڑوسی کا انتخاب کرو۔ صاحب نسبت کی نسبت صاحب قبر کے فیض سے بڑھ جاتی ہے۔ جب بزرگوں کی قبر سے بھی فیض ہوتا ہے تو زندگی میں ان کی صحبت کس قدر مفید ہوگی۔ بزرگ انسانوں کے سر کا سایہ تھا، اب اس کی قبر سایہ دار ہے جس سے لاکھوں انسان مستفید ہوتے ہیں۔ جلد ششم، حکایت نمبر 67۔ محتسب کے وظیفہ کی امید پر قرض لینے والے شخص کا قصہ۔ ایک فقیر قرض میں مبتلا ہوا، اس پر 9000 اشرفیاں قرض تھا۔ وہ تبریز میں آیا جہاں کا کوتوال بدر الدین عمر بہت ہی سخی انسان تھا۔ اگر دنیا میں حاتم طائی زندہ ہوتا تو وہ اس کا غلام بن جاتا۔
اگر وہ کسی پیاسے کو میٹھے پانی کا سمندر بھی دیتا تو سخاوت کی وجہ سے شرمندہ ہوتا کہ کچھ نہ دے سکا۔ فقیر عطا کی امید پر تبریز آیا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی اس سے عطا حاصل کر چکا تھا اور اپنے بہت سے قرضے اتار چکا تھا۔ اس نے اس کے سہارے پر ہی قرض لیا تھا کہ اسے یقین تھا کہ جب جا کر مانگوں گا مل جائے گا۔ یہ فقیر ہمیشہ اس سخی کی وجہ سے قرض سے بے فکر رہتا تھا۔ جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد حاصل ہو وہ ابو لہب سے کم خوف کھائے گا۔ اگر کسی کا ابر سے تعلق قائم ہو گیا تو وہ لوگوں کو پانی پلانے میں کب بخل کر سکتا ہے۔ فرعون کے دربار کے جادوگروں کو جب خدائی ہاتھ سے واقفیت ہو گئی وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے بے نیاز ہو گئے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اسی وجہ سے تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ جب وہ قلعہ پر حملہ آور ہوتے تو قلعہ ان کی ہمت کے سامنے حقیر تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ اکیلا آدمی ہے، ہم اس سے خوف زدہ کیوں ہوں؟ وزیر نے کہا ان کے اکیلے پن کو حقارت سے نہ دیکھ لے قلعے کے سب لوگ ہیبت سے لرز رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمت کر کے ان کے مقابلے میں آئے اور ختم ہو گئے۔ وزیر نے کہا کہ میری نظر جب ان شاہ پر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ایسے بہادر کے سامنے آدمیوں کی کثرت بے معنی ہے۔ جب اللہ اپنی عطا کر دیتا ہے تو شاہ لونڈی کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ ظاہری حسن کے علاوہ باطن کا حسن بھی عطا کر دیتا ہے۔ تجلی طور کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں بھی ایسا نور پیدا ہو گیا تھا جس کو دیکھنے کی ہر شخص میں تاب نہ تھی۔ وہ نور طور جیسے پہاڑ کو پارا پارا کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اس نے قلب مومن میں اس نور کے تحمل کی طاقت پیدا کر دی ہے۔ اللہ کے نور کی مثال ہے کہ ایک تاکچہ ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ شیشہ میں ہے۔ تاکچہ سے مراد مومن کا جسم، مصباح سے نور حق، زجاجہ سے قلب مومن ہے۔ مرد کامل جب تخلیق عالم کا سبب ہے تو گویا وہ عرش و افلاک کے نور کا واسطہ ہے۔ زمین و آسمان کا نور قلب مومن کے نور سے حیران ہے اور اس کے مقابلے میں مزمحل ہے، چونکہ عرش و افلاک پر نور قلب مومن کے واسطہ سے ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں مہمان کی طرح سما گیا ہوں۔ یہ تعلق ایسا نہیں ہے جیسا ظرف اور مظروف کا ہوتا ہے، یہ تعلق بے کیف ہے اور اس کے واسطے سے دونوں عالم اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ قلب مومن کے واسطے کے بغیر الوی اور سفلی اس کی تجلی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ قلب مومن کو آئینہ تجلیات بنا دینے میں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ پہاڑ کا دگنا حجم بھی ہو تو اس نور کی تجلی سے پارا پارا ہو جائے۔ یہ نور لوہے کی دیوار کو بھی پار کر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کملی نے عشق کی حرارت اور شورش کو برداشت کیا تھا۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھیں نے اس نور کو ایک آنکھ سے دیکھا تو آنکھ جاتی رہی۔ نور حق صرف مجاہدہ کے ذریعے ہی مومن کے دل میں آتا ہے۔ اس کے لیے پہلا درجہ لذتوں کو ترک کرنا ہے، پھر جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو جان کو فنا کر دیتا ہے اور مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا حسرت تو اس بات کی ہے کہ لاکھوں آنکھیں کیوں نہ ہوئیں کہ ان سب کو اس نور پر قربان کر دیتی۔ اب بصارت نہیں ہے لیکن اس میں لازوال دفینہ ہے۔ اس خزانے کی وجہ سے میں اپنے پورے جسم سے بے نیاز ہوں۔ حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات ذات حق کو پسند آئی اور ان کی بینائی لوٹا دی اور اپنا نور عنایت کر دیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کر سکیں۔ وہ نور چونکہ نور خداوندی تھا اس نے نور موسوی کو برداشت کر لیا۔ جس دل کا دریچہ محبوب حقیقی کی جانب کھل جاتا ہے وہ ہمیشہ اس محبوب حقیقی کی تجلیات سے فیض یاب ہوتا ہے۔ انسان کو دل کی کھڑکی حق تعالیٰ کی جانب کھولنی چاہیے اور پھر عالم ملکوت کی سیر اور تفریح کرنی چاہیے۔ کھڑکی کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عشق ہو جائے، اس طرح تو معشوق حقیقی کا مشاہدہ کر سکے گا۔ یہ تیری اختیاری بات ہے۔ انفس میں جو آیات الہیہ ہیں ان پر غور کر اور غیر اللہ کا خیال دل سے دور کر دے۔ اللہ کا عشق ایسا کیمیا ہے کہ تو اس سے نفسانی رذائل دور کر سکتا ہے اور شیطان کو رام کر سکتا ہے۔ جب تو کھال کا علاج کر کے حسین بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ جائے گا، کیونکہ وہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ پھر وہ تیری روح کو بے کسی سے نجات عطا کر دے گا۔ اس کی رحمت کی ادنا بارش
تیری روح کے باغ کو شاداب کر دے گی اور تیری مردگی دور ہو جائے گی۔ اس کی عطا صرف دنیا کی دولتیں ہی نہیں ہیں، وہ اس طرح کی سادہ سلطنتیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے صرف حسن کی سلطنت ہی نہیں، خواب کی تعبیر کی مملکت بھی عطا فرمائی۔ ان کا حسن قید خانہ کا سبب بنا اور خواب کی تعبیر کا علم بلندی پر لے گیا۔ شاہ مصر نے انہیں مقرب بنا لیا، وہ ان کا فرما بردار بن گیا۔ معلوم ہوا کہ علم کی سلطنت زیادہ آرام دہ ہے۔ جلد ششم، حکایت نمبر 66۔ قرض لینے والے شخص کی حکایت۔ وہ مقروض پردیسی عطا لینے کے لیے تبریز میں آیا۔ وہ محتسب دنیا کی زندگی سے اکتا گیا تھا اور اس غم کدے سے سیر ہو کر دوسرے عالم میں چلا گیا تھا۔ محتسب کی موت کی خبر سے مسافر نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سوچا غیر اللہ پر بھروسہ کرنا غلطی تھی۔ وہ نادم ہوا اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے اللہ کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا اور عرض کیا کہ بے شک محتسب بہت سخی تھا، لیکن تیری سخاوت کا ہمسر نہ تھا۔ محتسب نے ٹوپی دی، تو نے سر عنایت کیا، اس نے لباس دیا، تو نے قد و قامت عطا فرمایا، جس سے میں نے لباس سے فائدہ حاصل کیا۔ محتسب نے سونا دیا، تو نے وہ ہاتھ عطا کیا جس سے اس نے وہ سونا مجھے دیا۔ محتسب نے شمع دی، تو نے آنکھ دی جس کے ذریعے شمع میرے لیے کارآمد بنی۔ جو کچھ بھی اس نے دیا تیرے کرم کے بغیر نہ تھا، بلکہ وہ اس کا نہ تھا، تیرا تھا۔ اس میں سخاوت کا مادہ تو نے پیدا کیا، اس کو سخاوت کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ یہ میری خطا تھی کہ میں نے اسے قبلہ امید بنایا۔ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں عقل عنایت کی۔ تو نے انسان کو اپنے اسماء کا مظہر بنایا اور اس کو حقائق کونیہ کا جامع قرار دیا۔ چونکہ انسان اسماء اور حقائق کا مظہر ہے تو اس میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ خدا ہی کا عکس ہے۔ جس طرح چاند کا عکس پانی میں نظر آتا ہے، صفات انسانی دراصل اللہ کی صفات کا ثبوت ہیں۔ انسانی صفات اللہ کی صفات کی تشریح کرتی ہیں۔ نجومی اپنے آلات سے صرف خود ہی آسمانوں اور سورج کے احوال معلوم کرتے ہیں، لیکن انسان کی صفات کے ذریعے عوام بھی صفات خداوندی کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ عوام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے واسطہ سے خود یہ علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب انسان دوسرے انسان میں جو کچھ دیکھتا اور سمجھتا ہے اس کو اصل سمجھتا ہے، حالانکہ وہ عکس ہے۔ تو انسان کی مثال اس شیر کی سی ہے جو کنویں میں اپنے عکس پر حملہ آور ہوا تھا۔ اگر تو انسان کے فعل کو اصل سمجھے گا تو وہی احمق شیر بنے گا۔ بے وقوف شیر خرگوش کے بہکاوے میں آ گیا اور مارا گیا۔ اس نے یہ نہ سوچا کہ یہ تو میرا نقش ہے، اور خرگوش جو شیر بتا رہا ہے وہ پانی میں ہے ہی نہیں۔ یہ تصرف بھی خدائی ہے کہ وہ حقیقت کو نہ سمجھ سکا۔ تو بھی دشمن سے دشمنی کرنے میں حقیقت تک نہیں پہنچتا ہے۔ تو شش جہاد کا تابع ہے اور ہر جہت میں غلطی پر ہے۔ دشمن میں جو جذبہ عداوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قہر کا عکس ہے، کیونکہ وہ اس صفت قہر سے پیدا ہوئی ہے۔ دشمن جو گناہ کر رہا ہے وہ تیرے کسی جرم کا عکس ہے۔ تو اپنی اس جرم والی عادت کو اپنے اندر سے دھو ڈال۔ تیری مثال یہ ہے کہ کوئی پانی میں ستارے کا عکس دیکھے اور اس پر خاک ڈالے اور اسے اپنے لیے منحوس سمجھے۔ جس طرح چیزوں کی نحوست من جانب اللہ ہے، اسی طرح عطا بھی دراصل من جانب اللہ ہی ہے۔ انسانوں کی عطا مفید نہیں ہے کیونکہ عارضی ہے۔ اللہ جس کو اعمال صالحہ کی نعمت بخشتا ہے تو اس کو جنت کی عمر دراز دیتا ہے تاکہ وہ اس سے پورے طور پر نفع اٹھا سکے۔ اللہ کی شان مردوں کو زندہ کرنا ہے تو دراز زندگی بخشنا بھی ہے، اس لیے ان کی طرف پناہ پکڑنا چاہیے۔ خدا جب عطا کرتا ہے تو وہ عطا جان کا جزو بن جاتی ہے۔ اس کی عطا کا یہ حال ہے کہ اگر کثرت ذکر و شغل سے روٹی پانی کی طرف رغبت نہ ہو تو وہ روحانی غذا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر جسمانی فرب ہی نہیں رہتی تو وہ روحانی فرب ہی عطا فرماتا ہے۔ اس پر تعجب نہ کر، اللہ جنوں کا پیٹ خوشبو سے بھر دیتا ہے، فرشتوں کو عبادت سے غذا حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عشق کو جان کی بجائے حیات عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے ایسی زندگی کی درخواست کر جس کی بنیاد عشق پر ہو۔ انسان کی جملہ صفات اللہ کی صفات کا مظہر ہیں۔ اس کے یہ مظاہر بدلتے رہتے ہیں لیکن ظاہر وہی ہے۔ کبھی وہ بادشاہ کے روپ میں ہوتا ہے، کبھی عالم کے روپ اور کبھی معالج کے روپ میں، تو کبھی دشمن کے روپ میں۔ صفات قدیم اپنی جگہ پر ہیں اور زمانہ بدل رہا ہے، مظاہر بدل رہے ہیں اور ظاہر قائم ہے۔ صفات کا تعلق باری تعالیٰ سے ہے۔ ہر حسن
उस हुस्न का आईना है और इंसानों में इश्क उसके इश्क का अक्स है। हसीनों का हुस्न ढल जाता है और वो हुस्न असल की तरफ वापस चला जाता है। जब सही नजर पैदा कर लोगे तो मालूम होगा कि हमा औस्त क्या है। उस कर्ज खा गरीबुल वतन ने ख्वाजा मरहूम और हजरत हक को मोगाए समझा था। उसकी अकल ने उसे कहा कि ये तो बहंगापन है जिसमें एक के दो नजर आते हैं। ख्वाजा अब मलाए आला में पहुंच गया है। वो दुनिया का चूहा नहीं था, उसका जिस्म न था बल्कि वो पाक रूह थी। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी को देखा, तू ऐसा ना कर, ख्वाजा के औसाफ पर नजर रख। ख्वाजा को ज़ाते इलाही से कुर्बत हासिल थी। जिस हैसियत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम मस्जूद मलाइक थे वो साजिद न थे। वो ख्वाजा बज़ाहिर बशर था लेकिन उसमें तजल्ली हक नुमायां थी। मुशाहिदा हक की वजह से उसकी जमादियत और जिस्मियत ख़त्म हो चुकी थी। तिल का तेल जब फूलों में बसा दिया जाता है तो फिर उसको तिल का तेल नहीं कहा जाता। औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैहिम की एक जमात अब्दाल है। जब उनके औसाफ़े बशरी औसाफ़े खुदाबंदी से बदल जाते हैं तो अब उनको आम मखलूकात में शुमार नहीं किया जाता। मौजू ख़त्म किया जाता है। तौहीदी नज़र वाले के दो किबले नहीं हो सकते। मलाइका की मस्जूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी नहीं हो सकती। बाज़ अक्स महज अक्सों के मुशाबे हैं और हकीकत में अक्स नहीं है बल्कि असल है। उसको इस तरह समझो कि नहर में सेब के दरख्त का अक्स देखा हो और उसके सेबों से दामन भरा हो तो बज़ाहिर अक्स है लेकिन हकीकतन वो दरख्त है। तो आदम अलैहिस्सलाम में भी दरअसल सिफात हक थी। अगरचे बज़ाहिर वो अक्स थे। आदम अलैहिस्सलाम को महज जिस्म समझकर अपनी जान को हलाक न कर, इसलिए कि ये काम तो अंधों बहरों का था कि उन्होंने सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म देखकर उनकी तकजीब कर दी थी। मा रमैता, तूने नहीं फेंका, जबकि फेंका से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक ताला की ऐनियत हासिल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अल्लाह का दीदार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन इसीलिए कहा गया कि आप जिन्नो इंस के सरदार थे। जिस दरीचे में धूप पड़ रही हो उसको देखना सूरज और दिन को देखना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इंसान या दूसरी शय से फैज याफ्ता न थे बल्कि दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया रहमतुल्लाह अलैहिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज और नूर हासिल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह का नूर एक बेकैफ खास रास्ता से पड़ा था, ऐसे रास्ते से जिससे दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम वाकिफ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत इस बिना पर थी कि नूर के लिए कोई माने भी आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो नूर है वो खुद बखुद जोश मारता रहे। औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैहिम के लिए हिजाबात बशरिया इस्तिफादा नूर से माने बन जाते हैं। आम दरीचों में सूरज की रोशनी हवा के मुतकय्यफ होने और शश जिहाद से पहुंचती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरीचा है कि सूरज को उनसे उल्फत खास है। अब इस इत्तेहाद की वजह से जो उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाते हक से हासिल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंज़ीह और तारीफ खुदा की तंज़ीह और तारीफ होगी। अगर किसी तिबाक से खुद मेवा उग पड़े तो अगर उसको दरख्त कहें तो कोई ऐब नहीं। जिस तिबाक और टोकरे में ये खुसूसियात पैदा करती जाएं कि उसमें खुद बहुत फल उग पड़े तो उसे फलदार दरख्त समझो, क्योंकि दरख्त और उस टोकरे में खास निस्बत मौजूद है। तुझे इस टोकरे को दरख्त समझकर टोकरे के साए में बैठना चाहिए। सूरत का एतबार नहीं है, सीरत मोतबर है। जिस रोटी को खाने से दस्त आने लगे उसको सुकमोनिया कहना चाहिए, जिसकी खासियत दस्त लाना है। मट्टी में अगर सुरमा की खासियत हो तो उसे सुरमा कहेंगे। जब सिफली अजसाम में अलवी अजराम का खासा पैदा हो जाए तो उनके साथ अलवी अजराम का सा मामला करना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़े बशरिया फना हो चुके थे। बहरे तौहीद में गोता लगाने से बशरी सिफ्त कहाँ रह सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तजल्ली ये खास थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसमें समा गई थी। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से फना का तालिब होता है तो उसकी हस्ती को फना कर देता है। अब फना के बाद उस एतबार से वादत और इत्तेहाद हो जाता है कि बंदा आका में महव हो जाता है और ये मर्तबा फना फिल शेख का है। फिर चूंकि शेख भी फना फिल्लाह है तो अब मुरीद मजीद तरक्की करके फना फिल्लाह का मर्तबा हासिल कर लेता है। अगर तू शेख को फानी फिल्लाह नहीं समझेगा और उनमें दुई का कायल रहेगा तो मकसद और राह
दोनों से हाथ धो बैठेगा। तू उस शह की सूरत से गुजर और एक किबला समझ, दो न समझ। महरूमी इस तरह होगी जैसे चकमाक से सोख्ता में आग लगे और कोई सोख्ता से कता नजर करके चकमाक की तरफ मतवज्जो हो जाए और सोख्ता जलकर खत्म हो जाए। अब वो आग से महरूम हो जाएगा, क्योंकि अब वो सोख्ता ही नहीं जिसके जरिए चकमाक से फायदा उठा सके। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।